دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ آپ ایک مضبوط اور پر اعتماد انسان کیسے بن سکتے ہیں، اپنی زندگی کی چند کمزور عادتوں کو بدل کر اور ایسی نئی عادات کو اپناتے ہوئے ایک ایسا فرد بن سکتے ہیں جس کی نہ صرف لوگ عزت کریں بلکہ دل سے آپ کی قدر کریں، آپ کو ویلیو دیں۔ آج ہم اس تلخ حقیقت پر بات کریں گے کہ معاشرے میں عزت کن لوگوں کو ملتی ہے اور آپ کیسے لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اہمیت دے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوگ آخر کن لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ اس کا جواب انتہائی واضح ہے۔ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں جو خود پر اعتماد رکھتے ہیں، حکمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، طاقتور نظر آتے ہیں اور جن کی موجودگی دوسروں کو متاثر کرتی ہے، جو پرکشش ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، پرکشش ہونے کا مطلب صرف چہرے کی خوبصورتی نہیں بلکہ آپ کا رویہ، آپ کی حرکات و سکنات اور آپ کی باڈی لینگویج بھی آپ کو نمایاں بناتی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کی شخصیت کی اصل طاقت ہے جو آپ کو دوسروں سے منفرد بناتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دوستو، اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی لوگ آپ کی طرف مختلف انداز میں دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آپ کی موجودگی ایک اثر ڈالے گی اور آپ کی بات کو سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ یہ نہ بھولیں کہ اس دنیا میں کوئی آپ کی عزت خود سے کرنا شروع کر دے گا۔ جب تک آپ اپنی عزت کرنا نہیں سیکھیں گے، لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ لوگ ہمیشہ ان کی قدر کرتے ہیں جو اپنی شخصیت کو اہمیت دیتے ہیں اور دوسروں کے سامنے خود کو مضبوط رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اصولوں کو ترجیح نہیں دیں گے تو یہ دنیا آپ کو قدموں تلے روندنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پہلے پوائنٹ کی طرف، جو کہ سب سے اہم ہے۔ اپنی حرکات میں سکون اور اعتماد پیدا کریں۔ دوستو، چاہے آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں، چل رہے ہوں یا پھر کسی گروپ کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کو اپنی حرکات کو انتہائی پرسکون اور باوقار رکھنا ہوگا۔ آپ کا سکون ہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرنے کا پہلا راز یہی ہے کہ آپ اپنے جسمانی انداز میں اعتماد لائیں۔ جب آپ دھیمے قدموں کے ساتھ چلتے ہیں یا آرام سے بات کرتے ہیں تو یہ رویہ دوسروں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آپ کو سنجیدگی سے لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں وہی لوگ زیادہ توجہ حاصل کرتے ہیں جو اپنی حرکات اور سکنات سے اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ جلد بازی یا غیر ضروری حرکت کریں گے تو لوگ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو ایسا بنائیں لوگ آپ کی موجودگی میں اپنی توجہ مرکوز کریں آپ کی طرف۔ یہ پہلی بات ہے جو آپ کو اپنانی ہوگی۔ اگر آپ اسے سمجھ لیں تو یہ آپ کی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ زندگی میں کبھی بھی حالات جتنے بھی خراب ہو، اگر آپ اپنے اندر وہی پر اعتماد اور سکون پیدا کر لیتے ہیں تو آپ ان حالات کو بہتر طریقے سے سنبھال پائیں گے۔ ہماری اکثریت جب کسی مشکل صورتحال کا سامنا کرتی ہے وہ اتنی جلدی نروس اور اعتماد کھو بیٹھتے ہیں کہ ان کو خود ہی سمجھ نہیں آتی کہ حالات کو کیسے قابو کیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حالات جتنے بھی خراب ہو، اگر آپ خود کو پرسکون رکھتے ہیں تو وہ خود بخود آپ کی طاقت بن جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو مشکل حالات میں کامیاب ہوا ہو وہ سکون اور اعتماد سے ہی کامیاب ہوا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ چل رہے ہیں تو تیز قدموں سے چلنے کی کوشش کرنا اپنے اندر کا خوف ظاہر کرنا ہے۔ آپ کا تیز چلنا نہ صرف آپ کے اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ آپ کسی چیز سے بھاگ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا خوف ہو یا آپ کی کمزوری۔ اگر آپ اپنے کندھوں کو چوڑا رکھتے ہیں، چلتے وقت آرام دہ رہتے ہیں تو آپ ایک پر اعتماد اور طاقتور انسان کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں میں خواتین کے مقابلے میں کندھوں کا زیادہ چوڑا ہونا قدرتی طور پر طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ مرد ہیں تو اپنے کندھوں کو چوڑا کریں اور چلتے وقت اپنے جسم میں سکون رکھیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر کا روزمرہ میں یہی حال ہے کہ ہم چاہے کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں یا دباؤ میں ہوں، ہر کام کو جلدی اور بکھرے ہوئے انداز میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں زیادہ محنتی اور پرعزم سمجھیں۔ لیکن اس تیز چلنے میں نہ صرف ہماری کمزوری چھپی ہوتی ہے بلکہ اس سے ہمارے اندر کی بے سکونی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 2، آنکھوں سے رابطہ کریں۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آئی کانٹیکٹ کو نظر انداز مت کریں۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بناتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور پر اعتماد ظاہر کرتے ہیں کہ سامنے والا بھی آپ کی بات پر یقین کرنے لگتا ہے۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی گفتگو میں آئی کانٹیکٹ کا جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کے الفاظ سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ آپ اگر بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو نظر انداز کرتے ہیں یا نیچے دیکھ کر بات کرتے ہیں تو یہ سامنے والے کو آپ کی کمزوری کا احساس دلاتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد دکھانا چاہیے، ابھی وہ سامنے والے کو یہ پیغام دے سکتا ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ بے خوف ہو کر دوسروں سے بات کریں۔ زیادہ تر لوگ ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، اور اکثر صرف اس لیے کہ ان کے سامنے والا شخص کتنا اعلیٰ یا اہم دکھتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان اپنی حقیقت سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ نمبر 3، اپنی باڈی لینگویج سے اپنے آپ کو پر اعتماد ظاہر کریں۔ آپ جب کسی گروپ میں بات کر رہے ہو تو اپنی باڈی لینگویج کا بھرپور استعمال کریں۔ اگر آپ کسی گروپ میں ہیں اور صرف ایک جگہ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، آپ کا پیغام ادھورا رہ جائے گا۔ باڈی لینگویج اور ہاتھوں کے اشارے آپ کی باتوں کو پر اثر اور پر اعتماد بناتے ہیں۔ اگر آپ کبھی کسی اجلاس میں یا محفل میں بیٹھے ہوں تو اپنے جسم کو باندھ کر مت بیٹھے، اس کو سکیڑ کر مت بیٹھے، کھڑے ہو کر چلتے ہوئے بات کریں اور اپنی باڈی لینگویج کا بھرپور استعمال کریں۔ یہ بھی معاشرتی حقیقت ہے کہ ہم جتنا زیادہ خود کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کی توجہ بھی اسی تناسب سے بڑھتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دبے دبے انداز میں ظاہر کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو سننے والا شاید کوئی نہ ہو، لیکن جب آپ اپنے جسم اور زبان کا مکمل استعمال کرتے ہیں تو آپ کی موجودگی خود بخود اہمیت اختیار کر لیتی ہے، زبان میں اثر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کی باڈی لینگویج کو نوٹس کرتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ چاہے جتنا بھی اچھا بولیں، لوگ آپ کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ اس لیے جب بھی بات کریں اپنی باڈی لینگویج کا بھرپور استعمال کریں۔ نمبر 4، کبھی بھی ضرورت سے زیادہ ری ایکشن نہ دکھائیں۔ ایک پر اعتماد انسان ہر چیز کو نوٹس کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی کسی غیر معمولی بات پر ری ایکٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ چھوٹی باتوں پر ری ایکٹ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو ایک سادہ اور کم اعتماد والا شخص سمجھنے لگتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ ایک ہوٹل میں ہیں اور آپ کا گروپ بات کر رہا ہے اور ساتھ والی ٹیبل پر کوئی مذاق سنا رہا ہے اور آپ ہنس پڑتے ہیں۔ اب آپ کا گروپ آپ کو بے عزتی کی نظر سے دیکھے گا کیونکہ آپ نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا اور دوسروں کی باتوں پر ہنسے۔ یہی چیز آپ کی قیمت کم کر دے گی۔ اس لیے کبھی بھی اوور ری ایکٹ نہ کریں۔ اگر آپ ایسی سچویشن میں ری ایکٹ کریں گے تو آپ ایک معمولی انسان کی طرح نظر آئیں گے۔ نمبر 5، ایسا بولیں اور الفاظ کے درمیان وقفہ لیں۔ جب بھی آپ بات کریں تو بے تابی میں نہ بولیں، جلد بازی میں کچھ ایسا نہ بول دیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو اور پھر آپ کی قیمت کم ہو جائے۔ باتوں میں وقفہ دینے سے نہ صرف آپ کی باتوں کی اہمیت بڑھتی ہے بلکہ یہ لوگوں میں تجسس بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر بات پر لوگوں کا دھیان جائے گا کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ آپ اگلا لفظ کب بولیں گے۔ اگر آپ اپنی باڈی لینگویج کو استعمال کریں گے اور الفاظ کے درمیان وقفہ دیں گے تو آپ کی باتوں کی اہمیت بڑھ جائے گی اور آپ کا اعتماد ظاہر ہوگا۔ دوستو، اب تک جو ہم نے اس آج کی ویڈیو میں سیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ نمبر 1، ایسا اور پرسکون حرکت کریں۔ نمبر 2، آئی کانٹیکٹ کو برقرار رکھیں۔ نمبر 3، اپنے آپ کو پر اعتماد اور الگ دکھائیں۔ نمبر 4، اوور ری ایکٹ مت کریں۔ نمبر 5، ایسا بولیں اور وقفے سے بات کریں۔ دوستو، اب وقت آ گیا کہ آپ ان سب باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیسے آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کی قدر کرنے لگیں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو فوری طور پر اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ یاد رکھیں، صرف سیکھنا ہی کافی نہیں، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔